السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے گاڈ آف دا گیپس، جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ ہر اس چیز کو خدا سے منسوب کر دیتے ہیں جس کا وہ علم نہیں رکھتے. مثلا اگر 100-200 سال پہلے کسی شخص سے یہ پوچھا جاتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے مشابہت کیوں کر رکھتا ہے، تو عام طور پر اس کا جواب یہی ہوتا کہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے، خدا ایسا چاہتا تھا. مگر آج سائنس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈی این اے کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور ایک بچے کا اس کے والدین سے مشابہت رکھنا ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے خدا کی ضرورت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس تنقید کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اس کو ہمیں کس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں ہمارے علم میں کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں ہم خدا کو ڈال دیتے ہیں. نہیں، ہم تو ہر اس جگہ پہ خدا کو ڈالے ہوئے ہیں جہاں وہ ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ تمام اسباب کو اللہ ہی تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی قانون کام کر رہا ہے، کوئی ضابطہ کام کر رہا ہے، اسباب کا کوئی ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے. تو اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو ہم اسباب یا علل کی صورت میں سمجھتے ہیں، اور دوسرا پہلو وہ ہے جس کو مذہب ہمارے اوپر واضح کرتا ہے کہ یہ سب خدا کے اذن سے ہو رہا ہے. جی، تو اس لیے یہ بات تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے. یعنی ہمارے تو علم میں بھی جو کچھ ہے وہ ہم خدائی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس کے تصرف کو مانا جائے. میں تو اس وقت اس میز پر بیٹھا ہوا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ خدا کا اذن ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں، اور یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے میز تو یہ خدا کی عنایت سے رکھی ہوئی ہے. اور یہ پانی کا گلاس اگر مجھے راحت جاں ہے تو اس کی عنایت اور اس کے کرم سے ہے. تو اس لیے یہ بات یوں نہیں ہے. یعنی خدا کی طرف نسبت اصل میں حقیقت کی طرف نسبت ہے. اس میں جہاں جہاں اسباب ہمارے علم میں آتے ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں. وہ پہلے بھی آتے تھے، اس وقت بھی بیان کرتے تھے. ہمارے پیغمبر کی اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ نے کیا اعلیٰ بات کہی ہے کہ ایک بندہ مومن جب اس کے بوٹ کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے جوتے کا اور وہ بازار سے لینے جاتا ہے، جی، اس وقت بھی دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار یہ پاؤں تیرے دیے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ میرے پاس اسباب میسر ہیں تیری عنایت ہے، تو میں تجھی سے دست بدعا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے، حاصل کر لوں میں. ایک مسلمان جب خدا کو مانتا ہے تو خدا کو ماننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے. وہ تو اس ایمان کے ساتھ جیتا ہے کہ دنیا کا سارا کارخانہ اپنے اول سے اپنے آخر تک خدائی کے ہاتھ میں. اس لیے یہ ہم پر کوئی اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا. ہم اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے وہ بھی خدائی کے اذن سے. ٹھیک ہے سر. تو مطلب آئی تھنک آپ نے بات واضح کی ہے. حقیقت کے اعتبار سے اگر قوانین بھی ہیں جن کو ہم نے سائنس دریافت کا کر بیان لیا. نہیں ہوتا، جی، نہ اسباب کا بیان ہوتا ہے نہ سائنس کا بیان ہوتا ہے. اس کی تعلیم دی ہے قرآن مجید نے. کھیتی کسان بوتا ہے، پانی دیتا ہے، نلائی کرتا ہے، کھیتی کو تیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح اٹھ کے آتا ہے، ہل جوتتا ہے. قرآن کہتا ہے انتم تزرعون ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. اس لیے ہم تو جس خدا کو مانتے ہیں کھیتی بھی وہی کرتا ہے. تو یہ عنایت ہے ان کی کہ انہوں نے ذرا ان چیزوں تک محدود کر دیا. ہمارا پروردگار تو ہر چیز میں تصرف کیے ہوئے، سب کچھ اس کے اذن سے. بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی.